اللہ اس دل کو کبھی اپنے کن سے محروم نہیں رکھتا جو ٹوٹ کر بھی وقت تہجد اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا۔ جو سکون تمہیں کہیں سے مل نہ سکا اسے ایک دفعہ تہجد میں ڈھونڈ کر تو دیکھو، جو تمہیں اب تک نہیں ملا اسے تہجد میں مانگ کر دیکھو۔ تھوڑے رابطے سے بات نہیں بنی تو رابطہ بڑھا کر دیکھو۔ اللہ سے مانگو، بار بار مانگو، تب تک مانگتے رہو جب تک وہ اس چیز کو تمہاری جھولی میں نہیں رکھ دیتا یا تمہارا دل بدل نہیں دیتا۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے تو اللہ تعالی غیب سے راستے نکالتا ہے۔ تہجد کی نماز معجزے کا ذریعہ ہے۔ جب تمہیں سارے راستے بند نظر آتے ہیں تب بھی وہ ایک راستہ کھولے رکھتا ہے۔ تم روشنیوں کے رب کو رات کے اندھیروں میں پکارو، وہ تمہیں بھی معجزوں کی صبح عطا کر کے راضی کر دے گا۔ آخر شب آنسو اللہ کا قرب ہے۔ انسان کا اللہ سے قریب ترین رشتہ آنسوؤں کا ہے۔ اگر سجدہ بھی ہو اور آنسو بھی ہو تو یہ بہت ہی تقرب ہوگا اور یہ بہت بلند مقام ہے۔ جب سب اللہ کے حکم سے ہے تو تمہارا وقت تہجد اٹھ جانا بے وجہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تم لوگ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوگے۔ جب وہ رات کے آخری پہر تمہیں ملاقات کے لیے بلاتا ہے تب وہ تمہیں اپنے در سے خالی ہاتھ واپس کبھی نہیں جانے دیتا۔ اگر درد رات بھر سونے نہیں دیتا تو جان لو کہ وہ منتظر ہے تمہارا، ابھی بھی اس کو انتظار ہے تمہاری دعاؤں کا۔ مانگ لو، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ہے، ابھی بھی وہ سب ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو، ابھی بھی وہ سب مل سکتا ہے جو تم مانگتے ہو، ابھی بھی قبولیت کی ایک گھڑی باقی ہے، ابھی بھی تہجد کا پلڑا مقدر پر بھاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات میں بیدار ہو اور اپنے اہل کو جگائے پھر دونوں دو رکعت پڑھے تو کثرت سے یاد کرنے والوں میں لکھے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا شرف اس کا رات کا قیام ہے اور اس کی عزت لوگوں کے مال سے بے پرواہ ہونے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر تہجد کی نماز لازم ہے کہ تم سے پہلے صالحین کی عادت رہی ہے۔ خدا کے قرب اور خوشنودی، گناہوں کی معافی، گناہوں سے باز رکھنا اور اپنے پڑھنے والوں کو بیماریوں سے باز رکھنے کا سبب بنتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تہجد کے کئی فائدے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، کہ اس کی خوشنودی ملتی ہے، جو پچھلے گناہ ہو چکے ہوتے ہیں اس کی معافی ملتی ہے، آگے آنے والی زندگی میں گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی ملتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت کی جانب سے شفا بھی ملتی ہے۔ تہجد تو معجزوں کا ایسا آسمانی دروازہ ہے جس سے گزر کر دنیا کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، جس سے گزر کر درد کے مارے اللہ تک پہنچ جاتے ہیں اور ٹوٹے ہوئے دل ہمیشہ کے لیے جڑ جاتے ہیں۔ وہ دکھ جو رات بھر سونے نہیں دیتے، ان کی مرہم تہجد میں موجود ہے۔ اللہ تمہیں تہجد تک لے آیا ہے، اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ اللہ تمہاری چاہ کو تم سے ملوانے کی تیاری کر رہا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کون جان سکتا ہے کہ آپ کو کہاں پہنچانا ہے؟ آپ کی دعائیں تو آپ کا راستہ آسان کر رہی ہیں، اور وہ تو خود کہتا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ یقین رکھیں،
آپ کا نصیب آپ کو اس مقام تک لے جائے گا جو اللہ نے آپ کے لیے منتخب کیا ہے، بہترین وقت پر بہترین طریقے سے، اور آپ مطمئن ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر آتے ہیں، جب آخری 1/3 رات باقی رہ جاتی ہے، بس وہ فرماتا ہے کوئی ہے مجھ سے دعا کرنے والا، میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے مانگنے والا، میں اسے دوں، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اسے بخش دوں۔ اللہ تو فرماتا ہے تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، اور پھر وہ یہ بھی فرماتا ہے یقیناً اللہ کبھی اپنا وعدہ نہیں توڑتا۔ تم ان سرد راتوں میں جب اپنا گرم بستر چھوڑ کر اس کے سامنے اس کی سب سے لاڈلی عبادت تہجد کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تہجد پڑھا کرو، کوئی نہ بھی ملے تو رب مل جاتا ہے۔ جب تہجد کی دعاؤں میں رونے سے بھی دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو رہی ہو تو مت سوچیں کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے اللہ کے سامنے آپ کا بار بار رونا اللہ کو بہت پسند ہو۔ تم سوچتے ہو کہ درد کی شدت سے جاگ رہے ہو، مگر دراصل وہ درد تو محض تم سے ملاقات کا بہانہ ہوتا ہے۔ جیسے ہنساتا اور رلاتا اللہ ہے، ویسے ہی جگاتا اور سلاتا بھی وہی ہے۔ تڑپ جب دل میں اترتی ہے تو دل رات کے آخری پہر میں اللہ کو ڈھونڈنے لگتا ہے، اور جانتے ہو وہ اپنی تلاش کی طلب لگاتا ہی تب ہے جب وہ چاہتا ہے میرا بندہ مجھ تک پہنچ جائے۔ پھر رب کے آگے جھکنے سے، اپنی غلطیاں تسلیم کرنے سے، خود کو اس کے سپرد کر دینے سے وہ اللہ آپ کی روح میں سکون بھر دیتا ہے، ساری الجھنیں سلجھا دیتا ہے، ساری پیاس بجھا دیتا ہے۔ تڑپ سچی ہو تو وہ رب سیدھی راہ پر لاتا ہے، وہی سب سے بڑا قدردان ہے، وہ ہمارا ساتھ کسی حال میں بھی نہیں چھوڑتا۔ اللہ سجدہ تہجد ان لوگوں کے نصیب میں لکھتا ہے جن کی دعاؤں کو نصیب کا لکھا بدلنا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز تہجد پڑھا کرو کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کی روش ہے، تمہارے رب کا قرب حاصل کرنے، گناہوں کی معافی اور گناہوں سے باز رہنے کا ذریعہ ہے۔ تہجد میں آنکھ سے گرنے والے آنسو اکثر دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بن جاتے ہیں۔ تہجد میں مانگی گئی دعا ایسا تیر ہے جس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا۔